بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی قسط میں انشاءاللہ سبق نمبر 9 جو حروف لین کے متعلق ہے پڑھا جائے گا، تو پچھلے اسباق کی مشق کر لیجئے اور اس سبق میں جو قواعد یاد کروائے جائیں، بہت آسان قواعد ہیں اس تختی کے، تو اس کو یاد کر لیجئے اور انشاءاللہ یہ تختی بھی آپ کے آگے بہت زیادہ کام آنے والی ہے، تو اس کو بہت دھیان کے ساتھ اور بہت توجہ سے یاد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 9 حروف لین۔ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ ہم نے حروف مدہ میں بھی واو اور یا کو پڑھا تھا اور حروف لین میں بھی واو اور یا ہے۔ حروف مدہ والے واو اور یا اور حروف لین والے واو اور یا میں کیا فرق ہے، یہ جب ہم تختی پڑھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے سبق میں بتائیں گے۔ ابھی ہم اس کے قواعد یاد کر لیتے ہیں۔ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، جیسے جیم واو زبر جو۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا، جیسے جیم یا زبر جئی۔ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ دونوں ساکن ہوں گے، یعنی واو بھی ساکن ہوگا، یا بھی ساکن ہوگا، اور دونوں سے پہلے زبر آنا ضروری ہے جب ہی لین ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو واو لین ہو جائے گا، یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو یا لین ہو جائے گا۔ اب حروف لین کو پڑھیں گے کس طرح؟ ہم نے حروف مدہ پڑھے، کھڑی حرکات پڑھی، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچا تھا، تو کیا حروف لین کو بھی کھینچیں گے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ جس طرح حرکات کو پڑھ جاتا ہے با زبر با، ہم اسی طرح حروف لین کو پڑھیں گے، یعنی نہ کھینچا جائے گا نہ جھٹکا دیا جائے گا، بلکہ نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے۔ تو اس کی ہجے کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با واو زبر بو۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ با اور واو ساکن ہے، با کے اوپر زبر ہے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، یہاں پہ واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، تو یہ پوری لائن جو ہے وہ ہماری واو لین کی ہے۔ اس میں سب میں واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، تو با واو زبر بو، جیم واو زبر جو۔ اس طرح یہ پوری لائن ہے، ہم اس کو ترتیب وار پڑھتے ہیں۔ با واو زبر بو، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین۔ با یا زبر بئی، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین۔ پھر دونوں کو پڑھا کس طرح جائے گا؟ بو بئی، یعنی نہ کھینچا جائے گا نہ جھٹکا دیا جائے گا، بلکہ نرمی سے معروف۔ تا واو زبر تو، تا یا زبر تئی تو تئی۔ تا واو زبر تو، تا یا زبر تئی تو تئی۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے اور یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہ واو لین اور یہ یا لین۔ جیم واو زبر جو، جیم یا زبر جئی جو جئی۔ حا واو زبر حو، حا یا زبر حی حو حی۔ خا واو زبر خو، خا یا زبر خی خو خی۔ دال واو زبر دو، دال یا زبر دئی دو دئی۔ ذال واو زبر دو، ذال یا زبر دئی ذو ذئی، بغیر سیٹی کے، کیونکہ یہ ذال بغیر سیٹی والے حروف میں سے ہے۔ را واو زبر رو، را یا زبر رئی رو رئی۔ زا واو زبر زو، زا یا زبر زئی زو زئی۔ سین واو زبر سو،
سین یا زبر سی سو سی زا اور سین یہ دونوں سیٹی والے حروف میں سے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر سیٹی آئے گی. شین واو زبر شو شین یا زبر شی شو شی یہ شین. صاد واو زبر صو صاد یا زبر صی صو صی. سیٹی والے حروف کے ساتھ ساتھ یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے. ہم نے حروف مستعلیہ پڑھے تھے خا صاد ضاد طا ظا غین اور قاف. تو جہاں جہاں حروف مستعلیہ آئیں گے وہاں موٹا ہی پڑھا جائے گا. صو صی ضاد واو زبر ضو ضاد یا زبر ضی ضو ضی. طا واو زبر طو طا یا زبر طی طو طی. ظا واو زبر ضو ظا یا زبر ضی ضو ضی. یہ بغیر سیٹی والے حروف میں سے بھی ہے اور حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے. عین واو زبر عو عین یا زبر عی عو عی. غین واو زبر غو غین یا زبر غی غو غی. فا واو زبر فو فا یا زبر فی فو فی. قاف واو زبر قو قاف یا زبر قی قو قی. کاف واو زبر کو کاف یا زبر کی کو کی. لام واو زبر لو لام یا زبر لی لو لی. میم واو زبر مو میم یا زبر می مو می. نون واو زبر نو نون یا زبر نی نو نی. واو واو زبر وو واو یا زبر وی. ہا وو وی ہا واو زبر ہو ہا یا زبر ہی ہو ہی. حمزہ واو زبر او حمزہ یا زبر ای او ای. یا واو زبر یو یا زبر یی یو یی. سبق نمبر 9 حروف لین ہمارا جو ہے وہ مکمل ہوا جاتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ سبق نمبر 9 8 اور 7 یہ 3 سبق جو ہیں وہ ہمارے امپورٹنٹ ہیں. اس سبق کا تعلق آگے بہت سارے اسباق کے ساتھ جڑے گا. تو سبق نمبر 10 جو ہے وہ اسی سبق کی ایک کڑی ہے اور اسی سبق کی ایک مشق ہے. تو آپ نے بہت دھیان کے ساتھ اس کے قواعد کو یاد رکھنا ہے. حروف مدہ حروف لین اور کھڑی حرکات کے سبق نمبر 10 میں یہی تینوں چیزیں ہماری بار بار ہمیں ٹکرائیں گی اور ہم وہاں بار بار نشاندہی کریں گے. اس سبق کو ہم آپ کو یہ سمجھاتے ہوئے پڑھائیں گے کہ اس میں حروف مدہ کس طرح پہچانے جائیں گے, حروف لین کس طرح پہچانے جائیں گے. قواعد کا یاد ہونا ضروری ہے. جب قواعد یاد ہوں گے تو بالاتفاق ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جب قواعد یاد ہوں گے تو بنا کسی پریشانی کے آپ اس میں وہ حروف مدہ اور حروف لین کی تمیز کر سکیں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا اس تمام کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.